اور یہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر گفتگو کر رہا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو یہ جو ویسر لی امری کی تفسیر میں یہ بات میں نے اپنی حد تک تفصیل سے کہی تھی کہ جب تک دین کی دعوت کا کام ہم اپنا کام نہیں بنا لیتے تب تک وہ ایک بوجھ رہتا ہے، وہ کسی دوسرے کا کام ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس کو اپنا کام بنا لیتے ہیں تو پھر اس کی فکر ہونے لگتی ہے اور اس کی ضروریات کو ہم پورا کرنے لگتے ہیں۔ سختی کی گفتگو اس پر ہو چکی ہے۔ جو دوسری چیز ہے کہ دین کی دعوت کے کام میں اخلاص کی ضرورت ہے، اور اخلاص یہ ہے، اخلاص کے معنی عموماً جو لیے جاتے ہیں اعمال میں کہ انسان جو عمل کرے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس سے اجر کی امید میں کرے، جس کو احتساباً کہا ہے۔ مطلب کہا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور اللہ سے اجر کی امید میں رکھتا ہے تو اس کے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اخلاص ہے اس میں تین چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ جب دعوت دیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا راستہ ہے اور میں جو پکار رہا ہوں تو کس کی طرف پکار رہا ہوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پکار رہا ہوں، اور کسی جماعت کی طرف یا کسی فرقے کی طرف یا کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ اور اس میں یہ جو اخلاص کا پہلو ہے، اس اخلاص کے پہلو کے معنی یہ ہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہیں تبلیغی جماعت کے، ان کی سوانح میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کو تھوڑا سا کم کرو آواز کو، وہاں سے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کی دعوت میں اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ جو کوئی بھی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہو آپ اس کے شکر گزار ہوں کہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے، ذمہ داری تو آپ کی تھی، اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو بجائے اس سے مخالفت کرنے اور اس سے جھگڑا کرنے اور اس کو کاٹنے کی کوشش کے آپ اس کے شکر گزار ہوں کہ وہ دین کی دعوت کا کام آپ کی طرف سے کر رہا ہے۔ یہ دوسری بڑی اہم چیز ہے۔ اخلاص کے معنی ایک یہ بھی ہے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس سے کوئی اجر نہ مانگا جائے، اور چنانچہ ایک کے بعد ایک نبی آتے ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور سب کے سب ایک بات قرآن میں کہتے چلے جاتے ہیں۔ ہر نبی کی طرف سے کم و بیش یہ بات آئی ہے جس کا بھی تفصیلی تذکرہ قرآن کے اندر ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کسی قسم کا کسی درجے کا کوئی بھی چیز تم سے میں نہیں مانگتا، تم سے کوئی امید نہیں رکھتا ہوں۔ نوح علیہ السلام سورہ ہود میں کہتے ہیں لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ دوسرے انبیاء کے یہاں لا اسألکم علیہ اجرا، بات ایک ہی ہے۔ تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ یہ جو دین کی دعوت کا کام ہے، یہ جو جد و جہد ہے، یہ انسان اپنے مال سے اور اپنے جان سے کرے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم، یہ جو جد و جہد تم کرو گے دین کی راہ میں، دین کی دعوت کے لیے، یہ کیسے کرو گے؟ اپنے مال سے اور اپنی جان سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس اخلاص کو حتی الامکان باقی رکھنے کی پوری کوشش کی جائے۔ جو خرابیاں آئی ہیں وہ یہیں سے آئی ہیں کہ میں پیر ہو گیا ہوں
اب تم لوگ پیسے نکالو. اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ میرے پردادا پیر تھے اور تمہارے پردادا مرید تھے, تو تمہارے پردادا جو تھے وہ ہمارے پردادا کو پیسے دیتے تھے, پیسے اب تم بھی نکالو. یہ نسلوں پر یہ ٹیکس چلا جاتا ہے. لیکن انبیاء نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو ہاتھ پکار کے کہا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ دو چیزوں کے بعد جس تیسری چیز کی ضرورت ہے, شاید آپ سننا نہ پسند کریں, لیکن ایک اہم چیز ہے. وہ کیا ہے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. میں جو تم کو اس کو پکار رہا ہوں تو پوری بصیرت کے ساتھ میں تم کو, یعنی پورے شرح صدر کے ساتھ میں اس دین کو صحیح سمجھتا ہوں. ہم اور آپ جب دین کی دعوت کے لیے نکلیں گے تو ہمارے لیے ایک بڑی اہم چیز ہوگی کہ ہم خود دین کا علم رکھتے ہوں. اور دین کا علم ایک ایسی چیز ہے کہ کچھ لوگ اس کی آڑ میں دین کی دعوت سے دور ہو جاتے ہیں. وہی کہتے ہیں جب ہم دین کا علم حاصل کر لیں گے تب دعوت کی بات کیجیے گا, ابھی تو ہمیں کچھ نہیں آتا. لیکن یہ کام ساتھ ساتھ کرنے کا ہے. یہ ساتھ ساتھ کرنے کا ہے کہ آپ علم بھی حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت بھی دیں, اور علم اس درجے کا ہو کہ اس میں آپ کو بصیرت حاصل ہو جائے. اس کے بعد ایک اور چیز جو مختصراً کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک اور بات عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس دعوت کو یہ نہ سمجھیں کہ میں سنڈے آفٹرنون میں آدھا گھنٹہ کام کروں گا, بلکہ یہ جو دین کی دعوت کا کام ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ہمہ وقتی ہے. آپ روٹی کمانے نکلیے, آپ گھر والوں کے ساتھ رہیے, آپ بچوں کو پڑھائیے, اپنی فیملی کو ٹائم دیجیے, سب کچھ دیجیے, لیکن ٹاپ پرائرٹی جو رہے گی وہ دین کی دعوت کر رہے گی. اور ہر وقت آپ موقع دیکھتے رہیں گے کہ آپ دین کی دعوت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور جب آپ یہ محنت کریں گے, ایسی کوشش ہوگی, تو واقعاً ایسے اگر مٹھی بھر چند لوگ بھی ہوں گے تو انشاءاللہ یہ کام دعوت کا ہو جائے گا. ایک اور بات عرض کرنی چاہتا ہوں, اور وہ بات میرے نزدیک بڑی اہم ہے. ہندوستان میں جب مسلمان پہنچے, پہلے تو پاکستان ہی تھا, بھارت کہلاتا تھا اس وقت, یا جو بھی کہلاتا تھا, سندھ میں جب پہنچے مسلمان, کیرلا میں پہنچے مسلمان, تو اور آج ہم جب آسٹریلیا پہنچے ہیں, ابھی جو 8 دن نہیں ہوا ہے, 10 سال 15 سال پہلے نیوزی لینڈ میں اس کا جشن منایا گیا تھا کہ پہلے مسلمان کو آئے ہوئے 50 سال ہو گئے. تو یہاں آسٹریلیا میں 100 سال ہو گئے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب مسلمان ملک کو چھوڑ کر کے ایک غیر مسلم ملک میں آتا ہے تو ایسے ہے کہ وہ کانے نمک میں چلا گیا ہے. اور فارسی کا محاورہ ہے کہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد, جو بھی نمک کی کان میں گیا وہ کیا ہو جاتا ہے, نمک ہی بن جاتا ہے. اور اس بات کا پورا خدشہ ہے کہ آپ مسلم ملک کو چھوڑ کر کے جب یہاں آئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں کے رنگ میں رنگ جائیں. یہ تہذیب جو ننگی بچی تہذیب ہے وہ آپ کو آغوش میں لینے کے لیے پورے طور پر تیار ہے. اور اگر جو مسلمان یہاں موجود ہیں ان میں سے بہتوں کی حالت جو دیکھیے گا تو یہ دیکھیے گا کہ اسلام کے نام کی کوئی چیز ان کے اندر باقی نہیں رہتی. اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا تھا, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, تم کو جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے پورے اور پکے طریقے پر قائم رہو, اس سے ہٹنا مت. اگر ہم دین اسلام کو اپنی زندگی میں رائج رکھیں گے تب تو یہ امید ہے کہ ہم کانے نمک میں نمک نہیں بنیں گے.
اور اگر ہم اس کی کوشش نہیں کریں گے، ہم اور اس کے بعد ہمارے بچے اور اس کے بعد ہماری نسلیں. اسی آسٹریلیا میں مولانا نے پچھلے سفر میں اپنا سفر نامہ لکھا ہے، تو وہ پہنچے ہیں بروکن ہل میں، تو وہاں ایک مسجد ہے جس پر تالا لگا ہوا ہے. امام صاحب جب نماز پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے قبرستان میں ان کی قبر بنا دی گئی اور اس پر ایک کتبہ لگا دیا گیا اور ان کی تصویر مسجد کے اندر ٹانگ دی گئی. ان کے بیٹے کو نماز نہیں آتی اور مسجد میں تالا لگا دیا گیا اور کوئی نماز پڑھتا ہے. اسی ملک کی کہانی نیوزی لینڈ میں، یہاں سے قریبی ہے. آپ تبلیغی جماعت کے لوگوں سے بات کیجیے گا تو پتہ چلے گا کہ ٹاپوں میں 70 خاندان ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے، اور ان کو جب جا کر کے ملتے ہیں یا فون کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا دادا تو مسلمان رئیس، ہم لوگ مسلمان. اس ملک میں افغانستان سے بڑی تعداد لوگوں کی آئی تھی ریلوے لائن بچھانے کے لیے، اور وہ سب دانے نمک بن گئے. آج ہم جو تشریف لائے ہیں، خدا کرے کہ یہ تشریف لانا مبارک، مگر آگے ہماری نسلوں کا اور ہمارا کیا حال ہوگا، اس کے لیے مستقل مسلسل جد و جہد اس کی ہوگی کہ ہم دین کو جانیں اور دین پر جمے رہیں. ہماری عورتیں دین کی معاشرت کو اپنے گھر میں جاری رکھیں، ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم ملے تاکہ کل وہ جانے کہ دین کیا ہے، اور ہمارے مرد، ہمارے والد حضرات اس بات میں لگے رہیں کہ نمبر 1 وہ خود اسلام کا قائم رہیں، نمبر 2 دوسروں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں. پاکستان جو مسلمان ہوا ہے تو یہ 1-2 دن کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت عملی ایک بہت صدیوں تک باقی رکھی گئی. تو لوگ رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ آئے تو تھے 10 آدمی اور پھر وہ 10 کروڑ 12 کروڑ 15 کروڑ، اور جہاں یہ بازو سمٹے ہیں تو وہیں عیسائیت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قادیانیت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کفر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اے دوستو، یہ وہ چیز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا آپ نے پہنچا دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع میں پوچھ لیا الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا تھا؟ تو جو صحابہ نے جواب دیا وہ آپ جانتے ہیں. مگر جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے پہنچا دیا تھا، وہ حدیث آپ کو سنائی تھی. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا قرآن پڑھ کے سناؤ. قلت اقرأ علیک وعلیک انزل، میں نے کہا کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے. قال انی احب ان اسمعه من غیری، مجھے پسند ہے کہ میں کسی اور سے قرآن کو سنوں. فقرأت سورة النساء حتى اذا بلغت فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فإذا رآه عيناه تذرفان. کہ جب میں نے پڑھنی شروع کی سورہ نساء تو پڑھتے 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 تقریباً 9 صفحے پڑھ ڈالے قرآن کے، وہ جو سعودی عرب کا قرآن چھپا ہے. اور اس کے بعد جب میں اس آیت پر پہنچا، کیسا ہوگا وہ دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کے لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو.
کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیدا رہا ہو اینا تذرفا، جب میں نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ رہی تھی۔ اے دوستو، وہ دن ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو زندگی بھر ان سے شفاعت کی امید لگائی ہوئی ہے، اس امت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم لوگوں کے خلاف گواہی دو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہی۔ اگر ہم یہ دین کی دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں تو جن سے شفاعت کی امید ہے اللہ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے۔ اے دوستو، اس میں اخلاص کی ضرورت ہے، اس میں وقت لگانے کی ضرورت ہے، اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج خدا کا شکر ہے کہ میں ایک بزرگ ہستی کے بغل میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ جو صحبت ہوتی ہے علماء کی صحبت، اس میں لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر کچھ نہ بھی بولیں تو ان کی صحبت میں بیٹھے رہنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میرے استاد ہیں، آپ کو شاید میں اتنا بڑھا نہیں لگتا ہوں گا، لیکن میں نے 5ویں 6ویں کلاس میں مولانا سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی، اور مولانا نے اپنی زندگی دین کی راہ میں لگائی ہے، اور آبا و اجداد افغانستان سے اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں میں آباد ہوئے، اور پھر وہاں سے بریلی چلے گئے، اور بریلی میں مولانا نے پھر اس کے بعد تعلیم حاصل کی سہارنپور میں، اور پھر مدرسۃ اسلام میں۔ مولانا نے تلت کی سند لی، تجوید کی، اور اس کے بعد جب میں درسگاہ اسلامی رامپور میں تھا، مولانا وہاں استاد، پھر مولانا اس درسگاہ سے جدا ہو گئے اور وہاں سے ایک پرچہ ذکرہ نکالنا شروع کیا، اس وقت سے اب تک نکلتا ہے، اور دین کی بڑی خدمت اس سے ہو رہی ہے الحمدللہ۔ مولانا نے 2 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن خاص طور پر ان کی جو کتاب ہے آداب زندگی خاصی مشہور ہوئی ہے اور عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ مختلف چیزوں کے جو آداب ہیں کرنے کے، اس کو مولانا نے بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے، اور اردو کے علاوہ انگریزی اور دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ مولانا یہاں آسٹریلیا ادھر کئی سالوں سے برابر آ رہے ہیں، نہ صرف آتے ہیں بلکہ خاصا وقت لگاتے ہیں، 1.5 مہینے 2 مہینے 3 مہینے تک جو ہے ابھی یہاں وقت لگائے ہیں، اور مختلف شہروں میں جا کر کے اس دین کے کام کو کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک دن علم حاصل کیا دین کا، اور زندگی کی ایک مدت دین کے کام میں لگائی، اور لکھتے بھی رہے، قلم بھی چلاتے رہے، اور دروس بھی دیتے رہے، لوگوں کے دلوں کو بیدار بھی کرتے رہے۔ میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں، اس درخواست سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا کے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق میں اضافہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اولاد میں اور ان کے شاگردوں میں اللہ تعالیٰ ان کے جانشین پیدا کرے جو اس دین کے کام کو آگے لے کر کے چلے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مولانا کی گفتگو کو تبرک کے طور پر سنیے، اس درجے کے لوگ کم صحبت نصیب ہوتی ہے اور کم موقع ملتا ہے، تو آپ سنیں اور اس کو دل کے اندر اس کا اثر لینے کی کوشش کریں۔